مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے والے لوگوں کی منزلیں بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک تم اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم صبر سے انتظار کر رہے ہو، تو وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو معجزوں میں بدلنے والا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ختم ہو رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بدل گیا ہے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک ہی دعا کی دوری پر ہو۔ تم ہمت تو رکھو، ہو سکتا ہے یہ رکاوٹ منزل تک جانے کا سب سے بڑا وسیلہ ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نصیب کو کبھی برا مت کہا کرو، کیونکہ یہ تمہارا نصیب ہی ہے کہ تم میری امت میں ہو۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی ہے، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ بے زبانوں کے ساتھ ہمدردی رکھیں، یہ بنا لفظوں کی دعائیں دیتے ہیں۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے، مسکراہٹ کے پیچھے کا دکھ، غصے کے پیچھے کا پیار اور چپ رہنے کی وجہ۔ ضروری نہیں کہ محبت ہو تو ہر وقت باتیں بھی ہوں، خود کو کسی کا امانت سمجھ کر رہنا بھی محبت ہوتا ہے۔ صاف دل والے لوگوں کی 5 نشانیاں۔ نمبر 1، وہ بہت جلدی جذباتی ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 3، وہ ہر رشتہ دل سے نبھاتا ہے۔ اور نمبر 4، وہ بہت احساس مند ہوگا۔ اور نمبر 5، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ناراض ہوگا۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے، اور پھر ان راستوں پر مت گھبراؤ جو تمہاری چاہت کے مطابق نہیں، بلکہ ان منزلوں کا انتظار کرو جن تک یہ راستے تمہیں لے جا رہے ہیں اور جو تمہاری رضا کے عین مطابق ہے۔ سکون صرف اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا رب جانتا ہے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے ہی جنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا ہے، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ ہر اس چیز کو توڑ سکتے ہو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ ضروری نہیں کہ محبت کے نغمے سنانے والے ہی زندگی کی دوڑ میں آپ کا ساتھ دیں۔ بعض اوقات ساری عمر چپ چاپ رہنے والے بھی محبت کی دہلیز پر سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا آپ کے بغیر ایک دن گزر سکتا ہے تو اس کی آپ کے بغیر زندگی بھی گزر سکتی ہے۔ جو ایک بار چھوڑ سکتا ہے وہ دوبارہ بھی چھوڑ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ موقع دینے والے کو دھوکہ اور دھوکہ دینے والوں کو موقع کبھی نہیں دینا چاہیے۔ رب کہتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کا دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ زندگی انسان کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے، تو یقین کیجئے اس انسان نے ان الفاظ کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے
جو انسان کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہے۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے خدا ضرور مل جاتا ہے، اور جب خدا مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ نماز بہترین ساتھی ہے دنیا سے قبر تک اور قبر سے حشر تک۔ اچھے اور نئے خیالات روح کو پاکیزہ رکھتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اچھے اور نیک خیالات کے ساتھ جینا نصیب فرما، آمین۔ بچپن میں لگتا تھا نماز پڑھنے پر سزا ملتی ہے، اب پتہ چلا کہ نماز کی توفیق نہ ملنا بھی ایک سزا ہے۔ مت کرو بھروسہ کسی پر، کیونکہ یہ دھوکے باز کی دنیا ہے۔ یہاں لوگ قسم کھا کر بھی بھروسہ توڑ دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو کہ نصیب بھی وہی بدلے گا۔ جس کا جرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، جس کی فطرت دیکھنی ہو اسے آزادی دو، جس کی نیت دیکھنی ہو اسے قرض دو۔ انسانوں کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند سیکنڈ کی ہی کیوں نہ ہو۔ جو لوگ کسی سچے انسان کا دل توڑ کر کسی دوسرے انسان کے پاس خوشی ڈھونڈتے ہیں، وہ اکثر دھوکہ کھاتے ہیں۔ دو منہ والے سانپ سے بچنا شاید ممکن ہے، مگر دو منہ والے انسان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور انسان حد سے زیادہ بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی زندگی دھاگے کی طرح ہوتی ہے، جب تک ٹھیک رہے ساتھ رہتے ہیں، اور ذرا سا الجھے تو سلجھانے کے بجائے توڑ دیتے ہیں۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے، مگر کوئی اس کی قیمت تب تک نہیں جان سکتا جب تک اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ غلط ہو کر بھی خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہے۔ حفاظت کرنے والا تلاش کرو، حسن دیکھ کر تعریف کرنے والا نہیں۔ ایک عورت کے صبر اور حوصلے کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ اپنی اولاد کی خاطر ایسے خاوند کے ساتھ زندگی گزارتی ہے جو نہ اس کی عزت کرتا ہے اور نہ ہی اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ ایسی عورت سچ میں عظیم ہوتی ہے۔ عورت کا گھر بنتا تو اس کی نصیب سے ہی ہے، مگر بستا اس کی برداشت سے ہے۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، نیت اگر نیک ہو تو اللہ کبھی گرنے نہیں دیتا ہے، نہ ہی کسی کی قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں سے۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے سجدہ زیر ہو جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں تھام لیتا ہے۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، شکایت کرنا، منانا، اور پھر من ایسا ہو جاتا ہے کہ بات کرے تو بھی ٹھیک اور نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ تم اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ ہی کسی سے امید رکھو اور نہ ہی کسی سے شکوہ کرو۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو
तो ज़िंदगी की दौड़ में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता है। दुआएं तो पत्थरों का भी सीना चीरने की ताकत रखती हैं, फिर आप कैसे अल्लाह से नाउम्मीद हो सकते हो। परेशान रहना छोड़ दो, अल्लाह से जुड़े रहो, अल्लाह से मदद मांगते रहो और सब्र से अल्लाह के फ़ैसले का इंतज़ार करो। ज़रा सब्र करके देखो, क्या पता रब की रज़ा वही हो जिसकी तुम आस लगाए बैठे हो। कबूलियत का मंज़र करीब है, तुम शुक्र के सजदे की तैयारी कर लो। जब तुम रब की चाहत में सर झुका दोगे तो फिर तुम्हारी चाहत के लिए वह कुन फरमा देगा। परेशान न हुआ करो, अल्लाह इंतज़ार के ज़रिए अपने बंदों को आज़माता है और उनकी दुआओं पर कुन फरमाता है। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन अफसोस हम मेहनत दुनिया के लिए करते हैं और आखिरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। याद रखें, दूसरों को तकलीफ़ देकर आगे बढ़ने वाले लोग आखिरत में बहुत पीछे खड़े होंगे। जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना कि दुआ बारगाहे इलाही में कबूल हो गई है। जिस चीज़ की तड़प तुम्हें सजदे के करीब ले आए, वह चीज़ अल्लाह भी अधूरी नहीं छोड़ेगा। मंजिल में रुकावटें लाख सही, अगर अल्लाह ने लिखा है तो मिलकर ही रहेगा। जो अपने नसीब पर अक्सर रोते हैं, उसे यह खबर ही नहीं होती कि उसके रब ने उसके हक़ में और भी बेहतर लिखा होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, सबको छोड़कर अंधा एतबार कर लो मुझ पर, यकीन करो मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ। अल्लाह ने तुम्हारी मंजिल तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा हसीन रखी है। बस तुम अल्लाह पर यकीन रखो, वह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखेगा। मैंने अपनी किस्मत को अल्लाह पर छोड़ दिया है, इसलिए नहीं कि अल्लाह बेहतर करेगा, बल्कि इसलिए कि अल्लाह से बेहतर और कोई नहीं कर सकता है। वह आज़माता है उसी चीज़ से जो तुम्हें बेहद प्यारी होती है, ताकि उस चीज़ की मिलने की तड़प तुम्हें अल्लाह से मिलवा दे। देखने में तो सब खुश नज़र आते हैं, पर दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। और फिर जो इंसान यह समझ जाता है कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, वह कमाल का ईमान रखता है। जिसकी इज़्ज़त करो वह मजबूर समझता है, और जिससे मोहब्बत करो वह बेवकूफ़ समझता है। याद रखें, आपकी बुराई हमेशा वही शख्स करता है जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता है। जब भी दुआ मांगो तो अपनी औकात देख कर नहीं, बल्कि अपने रब की शान देख कर मांगो। जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना अफजल समझते हैं, उसी तरह अगर जिंदों को सहारा देना अफजल समझ लें तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। सब कुछ खो देने के बाद भी अल्लाह पर यकीन रखना, इसे ही ईमान कहते हैं। जो लोग अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगते हैं, फिर उन्हें कभी अपने नसीब पर रोना नहीं पड़ता है। अंधेरी कब्र को खुद ही रोशन करने की तैयारी कर लो। आज जिंदा रूह से कोई वफा नहीं करता, कल मिट्टी के ढेर के लिए दुआ कौन करेगा।